bless you. خداوند آپ سب کو بہت برکت بخشے. آپ نے خداوند کی خادمہ کو اپنی زوردار تالیوں میں ویلکم کیا ہے. خداوند کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا. خداوند اس کے عوض آپ کو بہت اجر عنایت کرے گا. آمین. گاڈ بلیس یو آل. جی سسٹرز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو. اور عزیزو ایک اور God bless. اناؤنسمنٹ ہے. سوری سسٹر جی, سوری آپ سب شاعر بانی کی عبادت کے لیے بھی تیار ہے. کلام کے فوراً بعد شاعر بانی کی عبادت بھی ہوگی. گاڈ بلیس یو. جی سسٹر جی. God bless you too. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انہیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے نام کو, اس کے کلام کو جو ہماری زندگیوں میں اتم درجہ دیں. میں سب سے پہلے تو پاسٹر صاحب کا اور ان کی ساری ٹیم کا اور اپنے زندہ خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو گاہے بگاہے مجھے موقع دیتے ہیں کہ میں خدا کی کنڈم کا کام کر سکوں. خداوند یسوع مسیح جو ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے کہ اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچایا جائے. آج ہم دیکھیں گے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یشعیاہ کا صحیفہ, یشعیاہ نبی کا صحیفہ یا عشعیاہ نبی کا صحیفہ, اس کا 43 باب, اس کی 18 اور 19 آیت. ہاں جی, ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گی. عشعیاہ نبی کا صحیفہ, اس کا 43 باب, اس کی 18 اور 19 آیت. اور جس کسی کو خدا کا روح ابھارتا ہے وہ کلام مقدس کی تلاوت کرے. خدا کے عظیم کلام میں لکھا ہے, یسایہ اس کا 43 باب 18 سے 19 آیت مقدسہ. یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا, اب وہ ظہور میں آئے گا. کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں, میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. ہاں, میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر ہو. جی, خدا کا شکر کرتے ہیں. آمین. سب سے پہلے تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور نئے سال کی ہزاروں خوشیاں آپ سب کو مبارک ہو. ہیپی نیو ایئر. آج ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خداوند کا بندہ بڑی خوبصورتی سے اپنے صحیفوں میں خدا کی بڑھوتی کرتا ہے اور خدا کی باتوں کو بیان کرتا ہے. اور یہاں فرمایا گیا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے, پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. یعنی کہ خداوند کا کلام یا خداوند خود فرما رہا ہے یہاں کہ آج جب کہ 2023 کمپلیٹ ہوا اور 2024 میں ہم انٹر ہو چکے ہیں, اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اس کبھی ہاتھ نے ہمیں سنبھالا 2023 میں بھی اور پچھلے سالوں میں بھی, اور ہمیں آنے والے سال بھی خدا نے نصیب کیے اور یہ 2024 میں ہمیں انٹر کیا ہے. اور یہاں آج 2024 میں ہم نے اس آیت کو, اس بات کو اپنے ساتھ رکھنا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتیں یاد نہ کرو. بہت دفعہ کچھ لوگ پچھلی باتوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے, انہیں یادوں میں کھوئے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے
کوئی پچھلے سال کچھ عجیب ہوا ہو تو وہ بات انہیں بھولتی ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اپنے کی جدائی، ہو سکتا ہے کوئی ان سے دور چلا گیا ہو سکتا ہے کسی کا تلخ لہجہ، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ غلط کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی مس بہیو ہوا ہو، تو جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اور یہاں خداوند ہمیں سکھا رہا ہے اپنے کلام کے ذریعے کہ پچھلی باتیں، پچھلے سالوں کو، پچھلے کاموں کو تھوڑی دیر کے لیے خداوند یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ یاد نہ کرو اور پرانی باتوں میں کھوئے نہ بیٹھے رہو. یہ ہوا تھا، اب تو ہو نہیں سکتا، ایسے کیا تھا، اب تو کر نہیں سکتے. یہاں خداوند خود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کیا جائے، قدیم باتوں پر سوچا نہ جائے یا سوچتے ہی نہ رہے. قدیم پرانی باتوں میں پھنسے نہ رہے، پرانے کاموں میں پھنسے نہ رہے. جہاں خداوند اپنے کلام میں بڑی خوبصورتی سے فرما رہے ہیں، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. ہاللیلویہ. آج ہم نے دیکھنا ہے کون سا خدا نے ہمارے لیے نیا کام کیا تھا. اگر ہم 2024 کو دیکھیں، خدا نے ہمارے لیے نئے پلان رکھے ہوئے ہیں. خدا کا ہمارے لیے ایک نیا منصوبہ ہے 2024 میں. جو ہم نے پیچھے تک کر لیا سو کر لیا. اس لیے خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ اب آپ کے لیے ایک نیا منصوبہ ہے، نہیں میں آپ کے لیے کام کرنے کو ہوں جو اس سال مجھے آپ کے لیے کرنا ہے اور آپ کو میرے لیے کرنا ہے. ہاللیلویہ. اور خداوند دیکھے، خداوند نے کہا کہ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا. اب وہ ظہور میں آئے گا، ظاہر ہوگا. اب تم دیکھو گے. اور ہمارا ایمان ہے 2024 میں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، مسیحی ایمانداروں کے لیے خدا کا نیا منصوبہ ہے. ہمیں لگے گا کہ نیا منصوبہ ہے، لیکن ہمارے تو پیدا ہونے سے پہلے ہمارے لیے منصوبے بنا دیے گئے ہیں. اور جو خدا نے 2024 سال پہلے ہمارے لیے کام کیا، وہ نیا کام کون سا تھا؟ یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، نجات دینے والا ہے، رہائی دینے والا ہے، چھڑانے والا ہے، بچانے والا ہے، ہمارا ہراول چنڈاول خدا ہے. وہ اس نے اپنے بیٹے کو آسمان سے نیچے بھیجا اور اتنی بڑی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا. نیا کام تو 2024 سال پہلے ہو چکا ہے، اس نے کر دیا، اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا. بیٹے نے دنیا میں آنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ باپ جو کہتا رہا، جو بتاتا رہا وہ کرتا رہا. وہ کہتا جو میں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں. اور باپ نے کے کہنے پہ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، باپ نے اپنے فدیے کو دے دیا اور کہا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ کیا نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ کثرت کی زندگی پائے گا. میرے عزیزو، آج خداوند چاہتا ہے اب رکے نہ رہیں. جو چیز رک جاتی ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، وہ ٹھہری رہتی ہے. اور اگر آپ کبھی دیکھیں، پانی اگر ایک جگہ رکا رہے گا، اس میں وہ چلے گا نہیں، وہ بہے گا نہیں، وہ نکلے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس میں سے سمیل آنی شروع ہو جائے گی، اس میں کائی لگ جاتی ہے، اس میں بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے. آج آپ کو اور مجھے خداوند اپنے کلام کے ذریعے سکھاتا ہے. وہ اس لیے یہاں لکھا خداوند فرماتا ہے. یہ شاید کہہ رہا ہے میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کر رہا، بلکہ یہ وہ بتا رہا ہے کہ میں خداوند کی بات کو تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. خداوند یوں فرماتا ہے پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، پرانی باتوں کو بھول جاؤ. ہو سکتا ہے کوئی ناراض ہے، اسے معاف کرو. ہو سکتا ہے کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو یا آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو تو آپ اس کے پاس چلے جاؤ. اس لیے تو خداوند خود کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے ایک نیا کام کروں گا. اب اس کو ظہور میں آنے کو ہے. اور کیا تم جانو گے نہیں؟ کیا تم دیکھو گے نہیں؟ کیا تم چکھو گے نہیں؟ کیا تم سنو گے نہیں؟ کیا تم اس بات کو بولو گے بھی نہیں؟ اس لیے کیا خداوند کہہ رہا ہے کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟
بلکہ نا واقف نہ رہو، اب جانو. شاید 2023 تک ہم نے ابھی تک یسوع کو جس طرح جاننا چاہیے تھا ویسے جانا ہی نہیں ہے. وہ نیا کام کون سا ہوا کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہو گیا. وہ مقدسہ مریم سب کنواریوں میں سے مبارک کنواری تھی جس کو خدا نے اپنے بیٹے کے لیے سلیکٹ کیا. وہ نیا ایک کام کر دیا، وہ ظہور میں آیا، وہ دنیا میں آیا. اور جب وہ دنیا میں آیا ہے تو خداوند کہہ رہا کہ تم ابھی تک نہیں جانتے اسے. اسی لیے تو یوحنا گواہی دیتا ہے انجیل میں اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو ہے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، تو تمہارا کیا رشتہ ہے، کیا تم کوئی نبی ہو، کون ہو تم؟ تو یوحنا بڑی خوبصورتی سے ان کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا میں یشایا نے جیسے کہا ہے، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں اور میں اس کی راہ کو سیدھا کروں گا. اور فرماتے ہیں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. وہ بھی خداوند کی راہ کو سیدھا کر رہا تھا. اور یہاں خداوند فرما رہا ہے کہ کیا تم جانو گے نہیں کہ میں بیابان میں ایک راہ تمہارے لیے تیار کر رہا ہوں. بیابان ہو سکتا ہے 2023 تک آپ کسی بیابان میں بیٹھے ہو، آپ کسی ویرانی میں بیٹھے ہو سکتا ہے کسی اندھیرے میں بیٹھے ہو. بہت سے لوگ ابھی تک اندھیرے میں بیٹھے ہیں، بیابان میں رکے ہوئے ہیں. اور جب بیابان میں انسان ہوتا ہے تو ترقی نہیں کر پاتا اور نہ ہی کبھی کوئی بیابان میں رستہ بناتا ہے. اور خداوند یہاں خود فرما رہا ہے کیا تم نہیں جانو گے، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہوگے کہ ہاں میں بیابان میں ایک راہ تیار کروں گا. اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح نے اگر انجیل میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح خود فرماتا ہے حق، راہ اور زندگی میں ہوں. حق بھی میں ہوں، حق میں سچائی بھی میں ہوں، راہ بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں. اور جو حق پہ چلے گا، جو سچائی سے واقف ہو جاتا ہے، وہ صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے. وہ کہتا ہے وہ رستہ میں ہوں جو آپ کو باپ کے ساتھ ملا سکتا ہوں. اسی لیے تو یہاں کہا گیا ہے ہاں میں بیابان میں ایک راہ تیار کروں گا. بیابان میں کوئی راستے نہیں بناتے. آج اگر ہم اپنے ارد گرد چاروں طرف دیکھیں، جہاں مطلب سڑکیں ہیں انہیں بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، رینیو کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے. اور جہاں کھنڈر ویران جگہ ہے، بیابان جگہ ہے، اندھیری جگہ ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا. اس لیے کہتا ہے میں بیابان میں راہ تیار کروں گا اور صحرا میں ندیاں جاری کر دوں گا. صحرا میں بھی چانس کم ہوتے ہیں، ریگستان میں بھی چانس کم ہوتے ہیں. اور ہمارا خدا تو اتنی قدرت والا خدا ہے، اتنے زبردست ہاتھ والا خدا ہے جو مطلب بیابانوں میں رستے بنا دیتا ہے، جو صحرا میں سے ندیوں کو جاری کر دیتا ہے جہاں سے امید ہی نہیں ہے کچھ ہونے کی. اور کسی کی ایڑی رگڑنے سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. یہاں میں تھوڑی سے ہاجرہ اور اسماعیل کی بھی بات کو کروں گی. دیکھیں نا، وہ اس کا بیٹا پانی سے بلک رہا تھا، اسے پیاس تھی، وہ پیاسا تھا، وہ رو رہا تھا، اس کا گلا جو خشک ہو رہا تھا. اور ہم سب پانی کی شدت کو جانتے ہیں کہ جب پیاس لگی ہو، پانی نہ ملے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. ایسے لگے گا کہ زندگی ساکن ہو گئی ہے، زندگی رک گئی ہے، آگے بڑھ ہی نہیں رہی. تو اسی لیے میرا اور آپ کا زندہ خدا کہتا ہے میں بیابان میں تمہارے لیے رستہ بنا دوں گا، میں بیابان میں صحرا میں سے ندیاں جاری کر دوں گا. یا خدا آپ کو اور مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بیابان ہے، کوئی ویرانی ہے، کوئی اداسی ہے، کوئی اندھیرا ہے، کوئی نا امیدی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو میں وہاں راہ تمہیں دکھاتا ہوں. میرا راہ جو ہے میرا بیٹا ہے اور وہ تمہیں خود کہتا ہے کہ حق، راہ اور زندگی میں ہوں. اور اگر دیکھا جائے صحرا کی بات ہے تو حاجرہ کے لیے وہ کہتی میں اپنے بیٹے کی موت کو نہیں دیکھ سکتی.
بڑے پانی اس نے کبھی ادھر بھاگی ہے کبھی ادھر بھاگی ہے, پانی تلاش کر رہی ہے, صحرا میں پانی کو ڈھونڈ رہی ہے. صحرا میں پانی بہت مشکل سے ملتا ہے, لیکن یہاں میرا آپ کا ہم سب کا خدا ایک بات کہتا ہے, میں صحرا میں سے بھی ندیوں کو جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. اور اس نے اس چشمے کو, اس پانی کو جاری کیا, جو پی لیتا ہے کبھی پیاسا نہیں رہتا, جو اس گوشت کو, اس روٹی کو کھا لیتا ہے کبھی بھوکا نہیں رہتا, بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے. ہاللیلویہ. آج ہم خداوند کے نام کو, خداوند کے کلام کو, جو خداوند نے کہا میں نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دی ہے. آج میرے عزیزوں, آج خداوند ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ میں یوں فرما رہا ہوں, پچھلی باتیں چھوڑو, پیچھے جو چلا گیا اس کو آپ درست نہیں کر سکتے, لیکن میرے اندر ایک قدرت ہے, میں تمہارے لیے ایک نیا منصوبہ رکھتا ہوں, میں نے تمہارے لیے ایک نیا کام کیا تھا, میں نے تمہارے لیے ایک نیا ظہور ہونے کو ہے. کیا تم ابھی جانو گے نہیں؟ کیا تم اسے دیکھو گے نہیں؟ کیا تم اسے چھوؤ گے نہیں؟ کیا تم اسے چکھو گے نہیں؟ تو آج عزیزو خداوند مجھے اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس راہ کو جان لو جو میرا بیٹا ہے, اور جو اس راہ پہ چلتا ہے وہ باپ سے مل جاتا ہے, اس کی ملاقات بیٹا باپ سے کروا دیتا ہے. اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میرے بغیر کوئی باپ کو جان ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے ہمیں اس کے بیٹے کو جاننے کی ضرورت ہے, اور بیٹے کو جاننے کے لیے کون مدد کرے گا؟ وہ خدا کا پاک روح ہے. اور اگر ہم صحرا کی بات کریں, صحرا ہوتا ہے وہاں بھی اگر آپ دیکھیں دور دور تک ریت, ویرانی, اداسی, کچھ بھی نہیں, کہیں ہریالی نظر نہیں آتی. اس لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا, صحرا میں سے ندیاں جاری کر دوں گا. جہاں جہاں صحرا دیکھوں گا وہاں سے ندی کون سی جاری ہوگی, وہاں سے چشمے کون سے جاری ہوں گے, وہاں سے پانی کون سا جاری ہوگا, جو پانی جو ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا. یہاں ہم نے ایک سامری وہ اس عورت, سامری عورت کا ذکر میں ضرور کروں گی کہ وہ یسوع دوپہر میں وہاں کنویں پہ جا کے بیٹھ گیا. یسوع صبح کو بھی جا سکتا تھا, یسوع شام کو بھی جا سکتا, دوپہر ہی کیوں؟ دوپہر بھی ایک بڑی ویرانی والی جگہ ہوتی ہے, وہاں سورج کی شدت تیز ہو جاتی ہے, اور جب سورج کی شدت تیز ہوتی ہے تو پیاس بھی بڑھ جاتی ہے. اور وہاں جو سامری عورت ہے نہ صبح نکلتی تھی نہ شام کو نکلتی تھی, کیونکہ ان دو ٹائموں میں لوگ پانی بھرتے تھے, عورتیں پانی بھرنے آتی تھی, اور وہ دوپہر میں جاتی تھی. کیوں کہ لوگ یا وہ عورتیں اس کا مذاق نہ اڑائیں, کیونکہ اس کا کریکٹر صحرا کی طرح تھا, اس کا کریکٹر بیابان کی طرح تھا. اس لیے وہ دوپہر میں نکلتی, بیابان میں دوپہر کے وقت جاتی تھی, پانی لینے کے لیے دوپہر کے وقت جاتی تھی. اور یسوع کو پتا تھا, یسوع اس جگہ پہ بیٹھ گیا, اور جب وہ وہاں عورت آئی تو اس کو یسوع کہتا مجھے پانی پلا. وہ بڑا خوبصورت ڈائلاگ کرتی ہے خدا یسوع مسیح کے ساتھ, کیونکہ وہ ڈریس سے جانتی تھی یہ یہودی ہے. کہتے تو یہودی, میں سامری, اور تیرا میرا میل کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے پانی پلاؤں اور تو مجھ سے پانی مانگ رہے؟ چلو اگر میں سوچ بھی لیتی ہوں تجھے پانی پلا دوں تو تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے, تیرے پاس کوئی برتن ہی نہیں ہے جس میں میں پانی ڈال کے تجھے دوں. یسوع کہتا ہے اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو شاید تو کبھی پیاسی نہ رہتی, بلکہ تیرے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے. وہ بڑی حیران ہوئی, یہ حیران کن بات تھی اس کے لیے. واہ, ہر روز مجھے لوگوں کی باتوں سے بچتے ہوئے ڈرتے ہوئے میں دوپہر کو نکلتی ہوں, ویرانی میں دھوپ, کڑک دھوپ میں نکلتی ہوں پانی بھرنے کے لیے. تو وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے, کہتی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں, پھر آج ایک دفعہ ہی پانی پلا دے, آج مجھے پانی پلا اور مجھے چشمہ بنا دے تاکہ میں کبھی پیاسی نہ رہوں.
یسوع جو ہے وہ ہمارے ماضی کو، ہمارے پریزنٹ کو، ہمارے فیوچر کو سب کچھ جانتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے میں پانی پلاتا ہوں تجھے، میں پانی پلانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں سراپا پانی ہوں. جو کبھی اس پانی میں سے کوئی پی لیتا ہے تو وہ تو خود ندی بن جائے. یسوع مسیح اسے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں 5 مردوں کے ساتھ تو رہ چکی ہے، اور جس کے ساتھ ابھی رہ رہی ہے وہ بھی تیرا نہیں. وہ اور یسوع کے قدموں کے پاس آ جاتی ہے. میں کبھی کبھی اس واقعہ کو، اس چیز کو مجھے ایسے نظر آتا ہے وہ اور یسوع کے قدموں کے پاس آ کے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتی ہوگی. کہتی ہے تو نبی ہے یا کوئی رسول ہے؟ تو کون ہے جو میرے حال حوال کو جان گیا ہے؟ میں نے تو کبھی تیرے ساتھ شیئر نہیں کیا، آج میری فرسٹ ملاقات تھی تیرے ساتھ اور تو نے وہ سارا کچھ بتا دیا. تو نے میرے ماضی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا، جو میرا پریزنٹ ہے اس کو بھی جانتا ہے. پھر آج تو کوئی نبی ہے، تو کوئی خدا کا بندہ ہے، تو کوئی عظیم ہستی ہے، تو خدا کا زندہ کلام ہے. وہ عورت انہی قدموں پہ بیٹھی کہتی میں نے سنا تھا، میں نے جانا تھا، میں سن رہی تھی لوگوں سے کہ ایک نبی ہے ادھر جو بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے. نہ آج میں نے سنا ہی ہے بلکہ میں نے دیکھ بھی لیا، میں نے سن بھی لیا، اس کے قدموں کو چھو بھی لیا. تو اب تو یہیں رک، میں 2 منٹ میں آئی تو میں اور لوگوں کو، تب تک وہ خود چشمے بن گئی تھی، اس میں سے چشمے جاری ہو گئے تھے. اور جب اس نے اس پانی میں سے پیا، چکھا کہ یہ بڑا ہی دل کو سکون دینے والا پانی ہے، یہ تو ماضی کو بھی جانتا ہے، یہ فیوچر کو بھی جانتا ہے، یہ پریزنٹ کو بھی جانتا ہے. تو اب وہ کیا ہے، خود چشمے بن گئی اور بہہ نکلی. اور جب بہہ نکلی ہے تو پورے سامریہ کو اکٹھا کر کے یسوع کے قدموں میں لے آئی. ہاللیلویہ. آج یسوع آپ اور مجھ سے بھی یہی چاہتا ہے. آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ خدا کو ہمارے ماضی کا نہیں پتا، خدا کو ہمارے پریزنٹ کا نہیں پتا، کہ میں تو اتنی مشکل کی زندگی گزار رہا ہوں، خدا کو ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا. وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب پہچانتا ہے. اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک نیا کام کروں گا. اب وہ ظہور میں آئے گا، اور وہ ظہور میں آیا بھی. اس لیے یوحنا گواہی دیتا ہے کہ میں تو وہ ہوں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، میں رستے بنانے والا ہوں. آج مجھ سے اور آپ سے بھی خدا کہتا ہے اس کے راہ کو تیار کرو. اگر اشعیا 40 باب میں دیکھیں وہاں بھی یہی مرقوم ہے، یہی بات کو اس نے کوٹ کیا ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ وہ بیابان پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ سیدھی کرو. آپ اور میں وہ ہیں جو اب رات موجود ہے. راہ یسوع ہمارا ابدی رستہ، ہمارا یسوع ہے، وہ موجود ہے. اور ان رستوں کو سیدھا بنانا ہے تاکہ یسوع جب آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں. یہ جو رات کے پیروں میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، یہ رستے سیدھے ہو رہے ہیں. یہ خداوند کو ویلکم کرنے کے لیے رستے تیار کیے جا رہے ہیں، ڈیکوریٹ کیے جا رہے ہیں کہ شاید میری گلی سے یسوع گزرے، شاید میرے گھر سے یسوع گزرے. اور وہ راہ ہے، وہ ابدی راہ ہے. اور جب کوئی اس راہ پر چل پڑتا ہے تو کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی پیچھے پھنسا نہیں رہتا، کبھی رکا نہیں رہتا، کبھی جھکا نہیں رہتا، بلکہ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ جھکے ہوئے کو سیدھا کرتا ہے، کھڑا. ہاللیلویہ. خداوند آج مجھ سے آپ سے ایک ہی ہے کہ بیابان میں خداوند کی راہ سیدھا، صحرا میں خداوند کے لیے شارع بیابان میں، صحرا میں رستہ بناؤ، ہموار کر دیے جائیں. جو اونچے ہیں وہ نیچے کر دیے جائیں گے، پہاڑ ٹلوں کو پست کر دیا جائے گا، اور ہر ٹیڑھی چیز سیدھی کر دی جائے گی، اور نہ ہموار کو ہموار بنا دیا جائے گا. آج میرے عزیزوں، آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ خداوند نے 2024 میں میرے لیے زبردست کام کیا، میرے لیے زبردست اس کے منصوبے ہیں جو پورے ہونے کو ہیں۔ دیکھیں 2020 میں کتنا بڑا کووڈ کا پرابلم تھا، لیکن خدا نے ہمیں اس میں بھی سنبھالا، 2021 میں سنبھالا، 2022 میں، 23 میں، اور اب 24 تھی ہے۔ اور خدا آپ سے اور مجھ سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم قدیم باتوں میں نہ پھنسے رہیں، ماضی کی باتوں میں نہ پھنسے رہیں، پچھلی باتوں کے بارے میں سوچتے نہ رہیں، بلکہ خداوند جو نئے کام ہماری زندگی میں کر رہا ہے اس کی شکر گزاریاں کریں۔ جو خدا نے ہماری زندگی میں اپنے بیٹے کو بھیجا، اس بیٹے کے لیے شکر ادا کریں۔ جو خدا نے اپنے پاک روح کی نعمتیں ہم کو دی ہیں، اس ظہور کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں، اس حضور کو دیکھیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ تو وہ کہتا ہے کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ کیا تم جانو گے نہیں؟ بلکہ جانو گے کیسے؟ جب خدا کے کلام کو بلا ناگا نوش فرماؤ گے، جب خداوند کی حضوری میں بلا ناگا اپنے گھٹنے کو ٹیکو گے، جب خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو نیچے لے کے جاؤ گے، تو خداوند آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور آج خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کے کلام کو اونچا کریں، اور نہ صرف خدا نے رستہ بنا دیا ہے، خدا نے ندیاں بھی جاری کر دی ہیں، زندگی کا پانی ہمیں دے دیا ہے، زندگی کی روٹی ہمیں دے دی ہے۔ تو آج مجھ سے اور آپ سے خدا چاہتا کہ تم اس روٹی کو لینے کے لیے، تم اس زندگی کے پانی کو لینے کے لیے کیا کرو گے؟ تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میں نے تو تمہارے لیے نیا منصوبہ رکھا ہے، وہ ظہور میں آنے کو ہے، اب تمہاری زندگی میں ظاہر ہونے کو ہے۔ 2024 میں تم میرے لیے کیا کرو گے؟ خدا بھی پوچھتا ہے، خدا بھی پوچھتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں خدا دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا ہے، بالکل دیتا ہے، اس سے تو ہم انکار ہی نہیں ہے۔ ہر سانس اس کی دی ہوئی ہے، ہر نعمت اس کی دی ہوئی ہے۔ تو کبھی کبھی خدا کہتا ہے مجھے بھی کچھ دے دو۔ کبھی کبھی وہ بھی کہتا ہے، اس عورت کو بھی کہا جا اپنے شوہر کو ذرا لانا، اس کے بید کھل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا روا ہے، کیسر کو دینا چاہیے۔ خدا نے کہا جاؤ مجھے سکہ لا کے دو۔ یسوع کی یہ ڈیمانڈ تھی، سکہ لاؤ، کہ میں پہلے لاؤ نا، مجھے لا کے دو نا۔ ہم دیتے تو نہیں ہیں، کبھی کبھی اپنا وقت نہیں دیتے، کبھی کبھی اپنے پیسہ نہیں دیتے، کبھی کبھی اپنے مطلب خواہشات کو نہیں دیتے۔ تو اسی لیے خدا کہتا ہے کہ وہ بیابان میں راہ بن چکا ہے، صحرا میں ندیاں جاری ہو چکی ہیں، اب تم کیا کرو گے؟ تم مجھے کیا دو گے؟ منصوبہ تمہارے لیے تیار ہے، نیا کام تمہارے لیے 2024 کا تیار ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے، وہ تمہیں ملنے کو ہے۔ اور ملے گا کب؟ جب ہم یوحنا کی طرح کیا کریں گے؟ اس کے راہ سیدھے بنائیں گے، لوگوں کو انوائٹ کریں گے، لوگوں کے پاس یسوع کو لے کے جائیں گے، اپنے مقاصد کو پیچھے کر کے خدا کے پاک مقصد کو اپنی زندگیوں میں پورا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے بڑی برکت دے۔ اور میں آج بہت خاص ڈے ہے ہولی کمیونین کا، تو اس کے حوالے سے میں 2 باتیں کروں گی۔ اپنی زندگی میں پاک بدن اور پاک خون کو اول درجہ دینا شروع کریں، اول درجہ۔ اور جن لوگوں نے خدا کے پاک بدن اور خون میں سے کھا لیا، پی لیا، وہ پہلے جیسے رہے نہیں، وہ نئے ہو گئے، نیا کام ہو گیا۔ اسی زمین پر ہے، اس نے سب کچھ نیا کیا، بلکہ شریعت کو ختم نہیں کیا، بلکہ وہ خدا کی پاک مرضی کو، اس کو مکمل کیا، ہر کام کو مکمل کیا۔ اور جو بھی یسوع کا بدن اور خون پیتا اور کھاتا ہے، وہ کثرت کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے لیے میں آپ کو یہی دعوت دوں گی، اس نئے کام کے لیے اپنے آپ کو یسوع کے سامنے پیش کرتے کہ خداوند میں تو جاننا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس راہ کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے بتا۔ تیرا بیٹا زندگی کا رستہ ہے، تیرا بیٹا زندگی کا پانی ہے، تیرا بیٹا زندگی کی روٹی ہے۔ تو مجھے بتا میں کیا اس دنیا میں رہ کر سکتا ہوں،
تو یہ ہولی اسپرٹ کا کام ہے آپ کو اویئرنس دے گا. آپ 1000 کام بھی کر رہے ہوگے نا, آپ چھوڑ کے یسو کا کام کرنا شروع, لوگ باتیں کریں گے پاگل ہو گیا, دیکھو جی کام کرنے سے کام چھڑ کے تے یسو دے کام کرنا شروع ہو گئے. خدا کہتا ہے اپنے گھر کا انتظام کر, لیکن جب وہ کہتا ہے سارے کاموں سے بھی پہلے مجھے پیار کر, ہر چیز سے زیادہ مجھے عزت دے, اور جو کوئی اس کو عزت دیتا ہے پھر خدا اس کو بھی عزت دیتا ہے. تو میرے عزیزوں, آج خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں, اور یہ خداوند کے کلام کو ہم اپنی زندگیوں میں ویلکم کرتے ہیں کہ اب جب کہ آمد ثانی ہونے کو ہے, اس آمد ثانی کے لیے ہمیں رستوں کو جو راہ ہے وہ آ چکا, اس رستے پہ چلنا ہے. نہ صرف خود چلنا ہے, اپنے خاندان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اپنے عزیز و کارب کو, اپنے محلے کو, اپنی گلی کے لوگوں کو, اپنی کالونی کے لوگوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور خداوند تاکہ ہمیں وہ برکت دے جو 2024 کے لیے اور آئندہ سالوں کے لیے خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے, یسوع کے نام سے آمین. یسوع کے نام سے آمین. خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے سسٹر جی, بہت ہی بابرکت کلام جو بھی ہم نے خدا کے حضور میں سنا ہے. خداوند اپنے جلال کے لیے آپ کو 2024 میں کثرت سے استعمال کریں. یقیناً آج ہم سب نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت کو ریسیو کیا ہے. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پاک شراکت کی عبادت میں داخل ہوں گے. ہم ایک بار پھر سے برادر ناصر کو ویلکم کریں گے کہ وہ آئیں اور پاک شراکت کی عبادت کے لیے پرستش میں رہنمائی کریں.